بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں 7 جوان بہنوں اور ایک کتے کا واقعہ سنائیں گے۔ ویڈیو پوری دیکھیے گا۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے کہ ملک ایران میں قالین کا ایک سوداگر ہوا کرتا تھا۔ اس کی 7 بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی نہیں تھا، بیوی مر چکی تھی، اس نے دوسری شادی کر لی تھی، اسی لیے سوتیلی ماں نہ جانے بچیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرے گی۔ سوداگر اپنی بچیوں کے ساتھ ایک بہت بڑی حویلی میں رہتا تھا۔ ان کا ایک اور ساتھی بھی تھا اور وہ تھا ایک کتا جس کا نام زنادہ تھا۔ زنادہ سب سے چھوٹی بہن عائشہ کا بہت لاڈلا تھا۔ اس نے اسے پال پوس کر بڑا کیا۔ عائشہ اس کے کھانے پینے اور نہانے دھونے کا بہت خیال رکھتی تھی اور اس کے ساتھ بہت کھیلتی تھی۔ وہ زنادہ سے اس طرح باتیں کرتی تھی جیسے وہ کسی انسان سے باتیں کر رہی ہو۔ زنادہ اصل میں ایک کتا نہیں بلکہ وہ ایک جن تھا، اور جن بھی خوش مزاج اور انسانوں سے محبت کرنے والا تھا۔ بس دل بہلانے کے لیے وہ کتے کی شکل میں سوداگر کے گھر میں رہنے لگا تھا۔ سوداگر ہر روز صبح سویرے اٹھ کر بازار جاتا اور اپنی دکان کھولتا، دکان میں سے قالین باہر نکالتا اور سجا کر رکھ دیتا۔ دوپہر کو کھانا کھانے کے لیے گھر آتا تھا اور پھر دکان پر چلا جاتا تھا اور پھر شام تک دکان پر ہی مصروف رہتا تھا۔ اس کی روزمرہ زندگی کا یہی معمول تھا۔ ایک دن سوداگر دکان پر بند کرنے کے بعد مسجد کے سامنے سے گزر رہا تھا کہ اچانک سے اسے ایک آواز سنائی دی۔ وہ آواز یہ تھی: اے مسلمانوں، خدا کو یاد کرو، صرف وہی بھروسے کے قابل ہے۔ اے گنہگاروں، خدا سب کچھ دیکھتا ہے، اس کی تعریف کرو۔ یاد رکھو کہ حج کرنا ہر مالدار مسلمان پر فرض ہے۔ آپ میں سے جو بھی خدا کا گھر دیکھنا چاہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کی زیارت کرنا چاہتا ہے، اس کو اطلاع دی جاتی ہے کہ ہاتھیوں کا قافلہ اس مہینے کی 5 تاریخ کو روانہ ہوگا۔ سوداگر نے یہ بات سنی تو اس کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ وہ بھی حج کے لیے جائے گا۔ اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ وہ اس سال مکہ ضرور جائے گا اور خدا کے گھر میں حاضری ضرور دے گا۔ وہ جلدی جلدی گھر پہنچا اور بیٹیوں سے کہنے لگا کہ میری پیاری بیٹیوں، تم دیکھ رہی ہو کہ میرے بال سفید ہو چکے ہیں، لیکن میں نے ابھی تک حج کا فرض ادا نہیں کیا اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک دیکھا ہے۔ اس سال میں یہ فرض ضرور پورا کروں گا، لیکن میری بچیوں، اگر میں حج پر گیا تو مجھے تم سب کی فکر لگی رہے گی۔ میرے پیچھے تمہاری دیکھ بھال کون کرے گا؟ یہ سن کر اس کی بیٹیاں اداس ہونے کی بجائے خوش ہونے لگیں اور اس کی بڑی بیٹی کہنے لگی: ابا جان، آپ ضرور تشریف لے جائیں اور ہماری فکر نہ کریں، زنادہ ہماری حفاظت کرے گا۔ عائشہ نے بھی باپ کو تسلی دی۔ لڑکیوں نے خوشی خوشی باپ کا سامان باندھا اور کھانے پینے کی چیزیں پکا کر اس میں رکھ دیں۔ کچھ چیزیں کچی بھی باندھ دیں تاکہ باپ کو لمبے سفر میں کسی قسم کی رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ اس زمانے میں ایران سے مکہ جانے اور واپس آنے میں 1 سال لگ جاتا ہے۔ سوداگر نے اپنی بیٹیوں کے لیے سال بھر کے کھانے پینے کا سامان گھر میں لا کر رکھ دیا، ضرورت کی ہر چیز خرید کر دے دی تاکہ لڑکیوں کو کسی قسم کی تنگی نہ ہو۔ پھر اس نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے کہا: گھر سے باہر قدم نہیں رکھنا، کوئی بھی آئے دروازہ ہرگز نہیں کھولنا۔ لڑکیوں نے کہا: جب تک آپ نہیں آئیں گے ہم دروازہ نہیں کھولیں گے۔ لڑکیوں نے اپنے باپ سے وعدہ کیا۔ سوداگر نے بیٹیوں کو گلے لگا کر انہیں پیار کیا اور پھر انہیں خدا کے حوالے چھوڑ کر سفر پر روانہ ہو گیا۔ اسے یقین تھا کہ زنادہ کی موجودگی میں گھر میں کوئی داخل ہونے کی جرأت نہیں کرے گا۔ لڑکیوں نے دروازے کو اچھی طرح بند کیا اور حویلی میں آرام سے رہنے لگیں۔ زنادہ ان کے ساتھ تھا۔ وہ سارا دن صحن میں ان کے ساتھ کھیلتا تھا اور رات کو عائشہ کے پاس سو جاتا۔ کئی ہفتے اسی طرح گزر گئے۔ ایک دن دروازے پر زور زور سے 3 بار دستک ہوئی، پھر ایک عورت کی آواز آئی: دروازہ کھولو۔ 7 بہنیں دروازے کے پاس جمع ہو گئیں اور پوچھا کہ کون ہیں آپ؟ باہر کھڑی عورت بڑی نرمی سے بولی: پیاری بھانجیوں، میں تمہاری خالہ ہوں، تمہاری امی کی سگی بہن۔ یہ سن کر عائشہ نے فوراً کہا کہ میرے خیال سے آپ کو غلط فہمی
ہوئی ہے۔ ہماری تو کوئی خالہ نہیں ہے۔ ہماری امی جان ہمارے ابا جان کی طرح اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہیں، اسی لیے ہماری نہ تو کوئی خالہ ہے اور نہ ہی کوئی ماموں۔ ابا جان کے سوا ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں، البتہ خدا ہے جو سب کا ہے۔ عورت نے باہر سے جواب دیا، تم تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئی تھیں جب میری شادی ہوئی اور میں اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر پردیس چلی گئی۔ بڑی پیاری بچیاں ہو تم۔ شاباش، دروازہ کھولو، دیکھو بہت دیر ہو گئی ہے اور باہر اتنی تیز دھوپ ہے کہ میرا بھیجا پگھل رہا ہے۔ کوئی سایہ بھی نہیں ہے کہ جس کے نیچے کھڑی ہو جاؤں۔ بڑی اچھی ہو تم، چلو جلدی سے دروازہ کھولو، تھوڑی دیر آرام کر کے تمہیں مزے مزے کی کہانیاں سناؤں گی، دوسرے ملکوں کے بارے میں بتاؤں گی، تمہاری امی اور نانی کے بارے میں بتاؤں گی جنہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر مشورہ کرنے لگیں۔ خدا کے واسطے دروازہ نہ کھولنا، مجھے یقین ہے کہ یہ عورت ہماری خالہ نہیں ہے۔ اگر یہ سچ مچ ہماری خالہ ہیں تو ابھی ہمیں دروازہ نہیں کھولنا چاہیے، کیونکہ ابا جان نے سختی سے منع کیا تھا، اور آپ یہ بھی جانتی ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے وہ بڑے بد نصیب ہوتے ہیں۔ زنادہ پاس ہی کھڑا تھا، وہ ایک دم بھونکنے لگا، یعنی میں زنادہ ہوں، آپ سب کا رکھوالا ہوں، جو کوئی بھی آپ کو نقصان پہنچائے گا میں اس کی بوٹیاں کر دوں گا۔ کتے کی آواز سن کر وہاں سے نکلی خالہ کھسکتی ہوئی بولیں، کتنی گندی بو آ رہی ہے اس کتے سے۔ زنادہ جن تھا، اسی لیے وہ بڑھیا کی آواز سے ہی سمجھ گیا کہ وہ کون ہے۔ اصل میں وہ چڑیل تھی۔ زنادہ کو معلوم تھا کہ وہ بچیوں کو کھانے کے لیے آئی ہے، اور چڑیل بھی یہ جانتی تھی کہ جب تک یہ جن بچیوں کی نگرانی کر رہا ہے وہ انہیں کھا جائے گی، کیونکہ کتے، جن، بھوت اور چڑیلوں کے جانی دشمن ہوتے ہیں۔ ساری رات چڑیل گھر کے ارد گرد گھومتی رہی، اور رات کے وقت وہ اپنی اصلی شکل میں گھوم رہی تھی۔ لمبے لمبے تیز دانت، بال ایسے کہ جیسے سانپ کرلی مارے بیٹھا ہو۔ وہ زور زور سے چینک رہی تھی، اس گھر میں 7 چھوٹی چھوٹی لڑکیاں ہیں، کل میں ان سب کو چٹ کر جاؤں گی۔ کتا ساری رات بھونکتا رہا، میں بھی زنادہ ہوں، بچیوں کا رکھوالا ہوں، ان کا تو بال بھی بھیکا نہیں کر سکتی۔ اگلے دن پھر چڑیل عورت کے بھیس میں آئی اور دروازہ کھٹکھٹا کر بولی، پیاری بھانجیو، دروازہ کھولو، میں تمہیں دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈا کروں گی۔ میری مری ہوئی بہن کی نشانی ہو تم، دیکھو میں تمہارے لیے اچھے اچھے تحفے لائی ہوں۔ جب چڑیل نے یہ کہا تو باقی 6 بہنیں دروازہ کھولنے کے لیے دوڑیں۔ عائشہ نے چیخ کر کہا، ہم نے ابا جان سے وعدہ کیا تھا کہ اس وقت تک دروازہ نہیں کھولیں گے کہ جب تک وہ خود گھر نہ آ جائیں، اور پھر ہمارا کتا زنادہ ساری رات بھونکتا رہا، وہ ہمیں بتا رہا تھا کہ یہ عورت ایک چڑیل ہے۔ عائشہ نے اپنی بہنوں کو بہت روکا، لیکن بہنوں نے غصے سے اسے پرے دھکیل دیا اور برا بھلا کہنے لگیں، تم تو بے وقوف ہو، تم اور تمہارا کتا دونوں ہماری خالہ آئی ہیں اور ہم دروازہ نہ کھولیں۔ فرض کرو کہ وہ ہماری سچ مچ کی خالہ نہیں ہیں تو پھر کیا ہوا؟ ایسی نرم دل بڑھیا ہمارا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ وہ ہمارے لیے تحفے لے کر آئی ہے، وہ ہمیں مزے مزے کی کہانیاں سنائے گی۔ عائشہ پھر بھی نہ مانی اور بہنوں کا راستہ روک کر بولی، نہیں نہیں، میں دروازہ نہیں کھولنے دوں گی۔ لیکن بہنوں نے کچھ بھی پرواہ نہ کی اور 2-3 تھپڑ مار کر اسے پرے دھکیل دیا اور پھر دروازہ کھول دیا اور کہا، خالہ جان تشریف لائیے۔ مگر راستے میں زنادہ کھڑا تھا، وہ غصے کے مارے زور زور سے بھونک رہا تھا۔ وہ چڑیل اس کے ڈر سے آگر نہ بڑھی اور وہیں کھڑے کھڑے ہاتھ پھیلا کر بولی، بیٹی، اس کتے کی بدبو سے تو دماغ اڑتا جا رہا ہے، جب تک اسے جان سے نہیں مار دو گی میں اندر نہیں آؤں گی۔ بڑی بہنوں نے اسی وقت کتے کو پکڑا اور گلا گھونٹ کر مار ڈالا۔ عائشہ بیچاری بہت روئی، بہت چلائی، بہت منع کیا، لیکن بہنوں نے ایک بھی نہ سنی۔ وہ 6 ایک طرف اور عائشہ اکیلی ایک طرف، وہ غریب کیا کر سکتی تھی؟ عائشہ کو کتے کے پاس چھوڑ کر باقی بہنوں نے جھوٹی خالہ کو اندر بلا لیا۔ جوں ہی چڑیل نے گھر کے اندر پاؤں رکھا، مردہ کتے کی لاش بھونکنے لگی۔ بڑھیا پھر پیچھے ہٹ گئی اور بولی، توبہ توبہ، مرے ہوئے کتے سے تو اور بھی بدبو آ رہی ہے، میں تو اندر نہیں آؤں گی، پہلے اس کتے کو جلا دو۔ بڑی بہنوں نے فوراً کتے کی لاش کو جلا دیا۔ عائشہ انہیں نہ روک سکی، لیکن جب آگ اچھی طرح بجھ گئی تو کتے کی راکھ سمیٹ کر رومال میں باندھ لی اور اپنے پاس رکھ لیا۔ پھر الگ بیٹھ کر اپنے پیارے کتے کو یاد کر کے رونے لگی۔
بہنوں نے بڑھیا کے لیے اچھے اچھے کھانے تیار کیے، اس سے مزے مزے کی باتیں سنتی رہیں۔ دن کے وقت تو بڑھیا لڑکیوں سے ہنستی کھیلتی رہی جیسے سچ مچ کی خالہ ہو، اور اس نے لڑکیوں کو تحفے بھی دیے، لیکن جب رات ہوئی تو وہ اپنی اصلی شکل میں آ گئی۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح چمکنے لگیں، چھریوں کی طرح تیز، اور لمبے دانت باہر نکل آئے، بال سانپ کی طرح ناچنے لگے، ہاتھ تیز ناخنوں والے بن گئے۔ وہ بے چین ہو کر ادھر ادھر ٹہلنے لگی اور چیخنے اور چلانے لگی اور کہنے لگی، اس گھر میں 7 بہنیں ہیں، میں آج ان سب کو کھا جاؤں گی۔ عائشہ کو بڑھیا پر پہلے ہی شک تھا، وہ جلدی سے چارپائی کے نیچے چھپ گئی، باقی 6 بہنوں کو خبر نہ ہوئی۔ چڑیل نے ان سب کو پکڑ لیا۔ سب سے پہلے اس نے بڑی بہن سے پوچھا، میرے نرم نرم چوزے، بول تجھے کہاں سے کھانا شروع کروں؟ میرے سر سے کھانا شروع کروں؟ کیونکہ اس احمق نے عائشہ کی بات نہ سمجھی۔ بڑی بہن نے جواب دیا، نہ۔ بڑھیا نے مزے لے کر بڑی بہن کو کھایا، پھر اس سے چھوٹی بہن کے پاس گئی اور بولی، میرے نرم نرم چوزے، بتا تجھے کہاں سے کھانا شروع کروں؟ پہلے میرے احمق ہاتھوں کو کھاؤ، کیونکہ ان سے میں نے عائشہ کو مارا تھا۔ دوسری بہن نے جواب دیا، چڑیل اس کے ہاتھوں کی ہڈیاں چبانے لگی۔ جب ساری لڑکی اس کے پیٹ میں چلی گئیں تو اس نے تیسری لڑکی سے پوچھا۔ لڑکی نے جواب دیا، پہلے میرے کانوں کو کھاؤ، کیونکہ انہوں نے عائشہ کی ایک نہ مانی تھی۔ چڑیل نے تیسری بہن کو بھی کھا لیا۔ جب اس نے چوتھی بہن سے پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ میری ٹانگیں کھاؤ، کیونکہ انہوں نے عائشہ کو مارا تھا۔ چڑیل نے اسے بھی ہڑپ کر لیا۔ جب پانچویں بہن سے پوچھا تو اس نے کہا، پہلے میرا منہ کھاؤ، جب عائشہ مجھے دروازہ کھولنے سے روک رہی تھی تو اسے میں برا بھلا کہہ رہی تھی۔ چڑیل نے اسے بھی چٹ کر لیا۔ جب اس نے چھٹی بہن سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میری پہلے آنکھیں کھاؤ، کیونکہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ عائشہ مجھے کیوں دروازہ کھولنے سے منع کر رہی ہے۔ چڑیل اس کو بھی ہڑپ کر گئی۔ اب وہ 7ویں بہن کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگی، ہر کمرے میں گئی، صحن میں ڈھونڈا، آخر اس کو معلوم ہو گیا کہ عائشہ چارپائی کے نیچے چھپی ہوئی ہے۔ مجھ سے چھپ کر تو کہاں جائے گی؟ بول تجھے پہلے کہاں سے کھاؤں؟ عائشہ منہ سے ایک لفظ نہ بولی۔ اس نے چپکے سے پوٹلی نکالی جس میں زنادہ کی راکھ تھی۔ اس نے پوٹلی چڑیل کے منہ پہ دے ماری۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے راکھ کا ہر ذرہ زنادہ بن گیا تھا اور بھونک بھونک کر کہہ رہا تھا، میں زنادہ ہوں، ان لڑکیوں کا رکھوالا، اگر کوئی انہیں نقصان پہنچائے گا میں اسے کچا چبا جاؤں گا۔ چڑیل ڈر کے مارے دروازے کی طرف بھاگی۔ وہ چیخ رہی تھی کہ مجھے جانے دو، مجھے جانے دو، مجھے بچا لو، یہ کتا مجھے مار ڈالے گا۔ لیکن کتے کی راکھ بھونکتی جا رہی تھی، میں زنادہ ہوں، میں زنادہ ہوں۔ ان آوازوں نے چڑیل کے جسم پر آگ لگا دی اور وہ تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ عائشہ چارپائی کے نیچے سے نکل آئی اور گھر کا دروازہ بند کر کے تالا لگا لیا۔ پھر یہ تالا اس نے اس دن کھولا جب اس کے ابا جان حج سے واپس آ گئے۔ اس ویڈیو سے یہ سبق حاصل ہوا کہ کبھی لالچ نہ کریں، کیونکہ لالچ بری بلا ہے اور لالچ لالچی کو کھا جاتی ہے۔